ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے افضل رضا صاحب نے، جو کہ بیورو چیف ہے ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی IRNA کے تہران میں۔ افضل رضا صاحب، یہ بتائیے کہ کیا مورال ہے ایران کے لوگوں کا، اور اس جنگ کے نتیجے میں پینک تو نہیں ہوئے ہیں وہ؟ صاحب اس کے باوجود کہ آج صبح بھی دشمن کی جارحیت جاری رہا، ایران نے بھی آج اپنا 15ویں فیز، جو ایک 15th فیز ہے دشمن کو ریٹیلیشن دینے کے سلسلہ، آج اس کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ایرانین میڈیا یا ٹیلی ویژن پہ، بلکہ مغربی میڈیا، عرب ملکوں کی جو میڈیا ہے، وہ کس طرح تہران میں ایک ہیوج کراؤڈ جو ملکی سالمیت، ملکی لیڈرشپ، آرم فورسز کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ اور یہ مورال جارحیت سے پہلے بھی اسٹرانگ تھا اور ابھی بھی اسٹرانگس ہے، اور مجھے اطمینان ہے جب تک دشمن کی طرف سے جارحیت کو نہیں روکا جائے گا، اس عزم اور بھرپور جواب دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کتنا نقصان ابھی تک ہوا ہے، اور یہ جو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ صافی صاحب، میں ضرور یہ بات منشن کروں کہ IAEA کی زیر انتظام، زیر نگرانی میں جو بھی دنیا کے کسی ملک میں جوہری تنصیبات یا جو ایٹامک آرسنلز ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طرح کے اٹیک بالکل انٹرنیشنل لا کے خلاف اور ایک ناقابل بخشش جرم ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا سلیم صاحب، 13 جون سے پہلے ایران کے خلاف من گھڑت بنیاد کی اطلاعات اور زیادہ تر انٹیلیجنس، اسرائیلی انٹیلیجنس کے فراہم کردہ ایک بے بنیاد انفارمیشن کے مطابق E3 3 یورپی ممالک پلس USA ایران کے خلاف ایک ریزولوشن دوبارہ اڈاپٹ کی جاتی ہے بورڈ آف گورنرز میں۔ ایک بار پھر ایران کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی جو نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہے، سرگرمیاں ہیں، وہ مشکوک ہیں۔ آپ نے دیکھا رائٹ آفٹر دیٹ، ایک دن کے بعد اسرائیل نے اس جارحیت کا آغاز کیا۔ ہم سمجھتے ہیں IAEA اور اس کے جو سربراہ ہے مسٹر رافائل گروسی، جنہوں نے ایک سال میں کئی دفعہ ایران کے دورے کر چکے ہیں، ان کے زیر انتظام اور ان سے پہلے ان کے جو کنٹر پارٹ تھے، انہوں نے مختلف غالباً 11 یا 12 رپورٹس دیے کہ ایران کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بالکل ایران کمیٹڈ ہے اپنے وعدوں پر۔ لیکن انفارچونیٹلی مسٹر گروسی نے بہت ہی لیٹ ایک کلیریفیکیشن دی گزشتہ دنوں کے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ اعتراف کیا کہ ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر بم کی طرف جا رہا ہے یا کوئی آنے والے مہینوں یا سالوں میں اس کی سرگرمیاں اس کی طرف جا رہے ہوں۔ لیکن ایرانین لیڈرشپ نے ان کو ضرور مینشن کیا ہے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لینے کے لیے وہ سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار امریکہ سمیت وہی یورپی ممالک ہے جو نہ صرف IAEA اور یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امریکہ کے 2018 جوہری معاہدے سے یک طرفہ انخلا کے بعد بارہا ایران کے ریکویسٹ اور انتباہ کے باوجود کہ آپ اس کے گارنٹر تھے، امریکہ سمیت جو 5+1 ہے پلس جرمنی، وہ اس کے گارنٹر تھے۔ ایک سوورن اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونے والا ایک معاہدہ یورپی ممالک صرف باتوں کے حد تک رہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جب ایسے وقت میں جب ایران نے ایک بار پھر اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ نیگوسیشن چاہتے ہیں، وہ ڈپلومیسی کے ذریعے تمام بحران، خصوصاً یہ جو جوہری معاہدے سے متعلق مشکلات ہے، اس کو ڈپلومیسی کی طرف کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صافی صاحب، 5 ادوار ہو چکے تھے مذاکرات کے۔ عمانی فارن منسٹر نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے 6 دور کے مذاکرات کی کنفرمیشن انہوں نے پبلکلی دی، لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کو 60 دن کی مہلت دیتا ہوں، اور آپ نے دیکھا 61ویں دن میں اسرائیل نے کیسی جارحیت کا مرتکب ہوا۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقع پر یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کے جہاز بھی کارروائیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو تہران میں کیا سوچ ہے کہ کیا امریکہ، ویسے تو بالواسطہ تو وہ شریک ہے اس جنگ میں، لیکن کیا براہ راست امریکی حملوں کا خوف ہے ایران میں؟
साफी साहब, मैं अर्ज करता चलूं कि ईरान लीडरशिप के अंदर ये कंसेंसस है पॉलिसी कि किसी भी दिन इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट या ब्रॉडर वॉर में अगर हम इसराइल को अकेला समझें, ये तो एक मिसकैलकुलेशन है। हम शुरू दिन से ही अमेरिका को वार्न किया है कि किसी भी प्रोवोक एक्टिविटी है इसराइल की तरफ से, वो डायरेक्टली अमेरिकी इनिशिएटिव और अमेरिकी लेड एक मिशन समझते हैं। अब भी अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मुसिर हैं कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के किए गए वादों के खिलाफ जाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। अमेरिका इससे पहले भी ईरान के अंदर ऑपरेशन करने में नाकाम रहा है। आपको अगर याद हो, रिवोल्यूशन के बाद वो ऑपरेशन सो कॉल्ड ईगल क्लॉ इन्होंने किया था। ईरान के अंदर वो आए थे और बड़े खिफ़्फ़त और खारी से उनको शिकस्त का सामना, रीजन में उनके बड़े इंटरेस्ट हैं। ईरान ने पहले भी वार्न किया है कि किसी भी डायरेक्ट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इस वार में तमाम खित्ते में मौजूद इसके मफादात को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। अच्छा, ईरान के इंटेलिजेंस निज़ाम का और ईरान की सफारतकारी का दुनिया में मिसाल दिया जाता है, उसके बावजूद ये ईरान में इतनी बड़ी तादाद में मूसाद के एजेंट कैसे उन्होंने अपने लिए जगह बना ली थी? साफी साहब, देखिए, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ईरान इराक वार के बाद ईरान ने अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजीद मजबूत करने के लिए प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अंदाज अपनाया था, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे, करते रहे कि किसी न किसी दिन इजराइल एक इम्पोज वॉर यूनिलैटरली ईरान पर ये मुसल्लत करने जाएगा, जिसके लिए वो हर तरह से आमादगी इनकी होनी चाहिए। सो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को भी ईरान ने उसी अंदाजे में मजबूत करने की बड़ी कोशिशें की। उसका नतीजा भी सामने आया है। मैं आपको बताऊं कि 2009 में ईरान के साइंटिस्ट को शहीद किया गया, फिर 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2020 में जो फादर ऑफ एटॉमिक है मोहसिन फखरीजादा साहब को शहीद किया गया। इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं और फॉरेन एलिमेंट्स इस कार्रवाइयों में भरपूर कोशिश रही है, मुसाद और CIA, और आई थिंक खित्ते में कुछ हॉस्टाइल एजेंसीज भी है जो बरादर ममालिक, हमसाया ममालिक के दरमियान या उन हमसाया मुल्कों में जिनका एक बहरान का सामना है, वो उससे फ़ायदा उठा के इजराइल और US जैसी हॉस्टाइल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है। ईरानी कौम और ईरानी लीडरशिप इससे भी बड़े बहरानों से निपट चुके हैं। पूरे के पूरे कैबिनेट और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्दी में निशाना बनाया, चीफ जस्टिस को निशाना बना, खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के ऊपर एक फेल्ड अटेम्प्ट असैसिनेशन की गई। मैं समझता हूँ इस जंग के साथ साथ ईरान उन जो कम पेशी रही है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लेव से, उसको भी बखूबी एड्रेस करने में कामयाब रहेंगी। इस्लामी जमहूरी ईरान की हुकूमत जब ये कहती है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जंग वसी हो सकती है, दूसरे मुल्कों तक उसकी वसअत हो सकती है, तो इससे उनकी क्या मुराद है? कौन से ममालिक उसके ज़ेर असर आ सकते हैं, जंग की लपेट में आ सकते हैं? साफी साहब, मैं पहले तो नहीं मेंशन करना चाहता किसी बरादर या खित्ते में ममालिक के दरमियान, लेकिन मैं समझता हूँ मार्च 2023 में चीन की डिप्लोमेसी के जरिए से ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक रीअप्रोचमेंट और एक बायलैटरल रिलेशन के आगाज होना, ये खित्ते के लिए बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। और हालिया जारहियत के बाद सऊदी लीडरशिप के जो मौक़िफ़ हैं, उनके साथ साथ जो पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब लीग और ये जो अरब ममालिक के जो कंसेंसस जो रिसेंटली इन्होंने एक बयान भी दे दिया, मैं इसे खुशायन करार देता हूँ। और ईरानियन लीडरशिप ने रिसेंटली कुछ खत किताबत, कुछ डिप्लोमेसी भी इन ममालिक के साथ किया है और ज़रूर इस बात को उन तक मुंतकिल किया है कि अमेरिका उनकी अपनी मौजूदगी जो खित्ते में है, वो उससे गलत फ़ायदा उठा के हमसायों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके वो दूसरे हमसाये के खिलाफ अपने उस कैपेबिलिटीज जो उन ममालिक में मौजूद है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं।
گزشتہ دن شاید غالباً ایرانین فارن منسٹر جو اس وقت جنیوا بھی جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، انہوں نے اس اطمینان کا اظہار کیا خطے کے موجود جو برادر ممالک ہیں وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایک قابض اور ایک جارح ایلیمنٹ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں اور وہ ان ممالک کا غلط فائدہ اٹھا کے اور اپنے ایرو اسپیس یا کسی بھی کیپیبلٹیز کو ایران کے خلاف استعمال ہونے دیں۔ انڈیا کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بھی تھے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کئی معاملات میں ان کی رہی ہے، تو انڈیا کے رد عمل کو اور انڈیا کے موقف کو ایران میں کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بائیلیٹرل ریلیشن ہے انڈیپینڈنٹ ملکوں کے ساتھ، تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریزرویشن بھی ہے، حساسیت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ کا سما رہا، اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وارفیئر، اسرائیلی ملٹری ایکوپمنٹ انکلوڈنگ ان کے ڈرونز ایک ہمسایہ ملک سے پاکستان بھیجا جاتا رہا، اور ضرور اس بات کی عکاسی کی ہے کہ اسرائیل کی اس خطے میں موجودگی نہ صرف ایران پاکستان بلکہ ان ممالک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں جو سو کالڈ اسٹریٹجک اور ڈیفنس کوآپریشن رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ایس سی او کے ایک بیان آیا، پھر برکس کے ایک بیان آیا تھا اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں، اور انڈیا کے اس سے ڈسٹینس لے لینا اور اپنے جو گزشتہ بیان جو بہت ہی ایک سمپل اور بہت ہی آئی تھنک یہ اس ملک کے لیے زیب نہیں دیتا جب آپ ایک جارحیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی مثال آپ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کانفلکٹ اور اس سچویشن کے بعد ضرور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہے اس کا ایک اور جائزہ لیا جائے گا جو کہ ایرانی عوام اور ایرانی ریاست کے مفادات کے مطابق۔ ایرانی حکومت اور عوام کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اور ابھی تک پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے اس کے بارے میں وہاں کیا فیلنگز ہیں؟ صافی صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ نے گزشتہ دنوں ایک لائیو پروگرام ہو رہا تھا ایرانی پارلیمنٹ میں، جہاں پہ آنریبل پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان پالیسی بیان دینے کے لیے گئے تھے کھلے اجلاس میں ایرانین پارلیمنٹ میں۔ جب انہوں نے وہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مختلف ممالک ایران کے پوزیشن کی سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کا نام لے لیا، اور گزشتہ ہفتے جب پاکستانی سینٹ اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں جو ایران کے حق میں یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے اور پھر سینٹ میں ہوتی ہے، تو ایرانی پریزیڈنٹ جب یہ مینشن کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام و پارلیمنٹ اس جارحیت کے خلاف ایرانی قوم اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، تو ان کے فوراً اس جملے کے خاتمے کے بعد تمام جو ممبران پارلیمنٹ موجود تھے وہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کر دیا، اور پاکستان تھینک یو کا نعرہ انہوں نے وہاں اس کی آواز گونج اٹھی، اور ایران کے اندر کہ واقعی ایک مشکل اور دشوار حالات میں ہی انسان کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوست اور برادر کے لیے پاکستان اپنی مثال آپ